بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما فہم محرم کورس کے تیسرے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس سے پہلے سیشن میں ہم نے مناقب اہل بیت یعنی اہل بیت کے فضائل کو تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کے سیشن میں ہم اہل بیت کے حقوق کو دیکھیں گے۔ اہل بیت اور ان کے حقوق، میرے اور آپ کے اوپر کون کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے مقدس اور پاکیزہ ترین ہستی ہے، اور جو شخص ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی دیر کی بھی صحبت اختیار کر لیتا ہے اور ایمان پر ہی اسی شخص کا خاتمہ ہوتا ہے، تو اس صحبت کی برکت سے اس کا شمار بھی دنیا کی بہترین ہستیوں میں ہونے لگتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے برکات ہیں، اور اس برکات کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ تو جب کوئی بھی اللہ کے رسول سے ملے گا اور ایمان کی حالت میں اور پھر فوت ہوگا تو وہ اشرف ہو جائے گا۔ تو یہ تو غیروں کا حال ہے۔ تو جب جو لوگ آپ کے اپنے تھے، آپ کا خون اور آپ کے جگر کے ٹکڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے آپ کی ازواج تھی جو شب و روز آپ کے ساتھ رہی، جنہیں بڑے قریب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور غمی دیکھنے کو ملی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار میسر آئے، ان کی شرافت و عظمت اور تقدس کا آپ سے نسبت کی بنا پر کیا حال ہو۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کا تصور بھی محال ہے ہمارے لیے۔ اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور عظمت قرآن اور حدیث کے نصوص سے ثابت ہے۔ اسی بنا پر اہل بیت کا احترام کرنا، ان سے محبت اور عقیدت رکھنا، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے، اور ان سے بغض اور عداوت رکھنا اور ان کو ادنا درجے میں بھی ایذا پہنچانا، نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ اللہ اور رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ پچھلے سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہل بیت کون ہے۔ آج ہم دوبارہ تھوڑا ریپیٹ کر لیں گے کہ اہل بیت کے فضائل بھی آپ نے دیکھے تھے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اہل بیت ہے کون۔ تو اہل بیت، اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، تو اہل بیت یعنی گھر والے، اہل بیت گھر والے، اور اسے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اہل خانہ مراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راجح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام لوگ، یہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کا احترام کرنا، عزت اور ادب ہمارے اوپر فرض ہے، اور ان معزز شخصیات میں سے کسی ایک پر بھی طعن اور تشنیع اور سب و شتم یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہیں۔ اور پھر ہم نے پچھلے سیشن میں اہل بیت کی فضائل کے بارے میں پڑھا تھا، مناقب کے بارے میں، اور مناقب اہل بیت کے بیان میں کافی حد تک جو ہے وہ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کے مناقب بیان کرنے میں بے حد غلو کرتے ہیں۔ غلو کا مطلب حد سے تجاوز کر لیتے ہیں۔ ان کے غلو کا علم یہ ہے کہ کبھی اہل بیت کے مناقب بیان کرنے میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بسا اوقات تو اللہ سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بھی انبیاء سے بڑھایا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت کے منکر ہیں، وہ انہیں وہ فضیلت نہیں دیتے جو نصوص شریعہ سے ثابت ہے۔ تو ایسے میں یہ دونوں قسم کے لوگ پھر ظاہر ہے گمراہی کا شکار ہے نا، افراط و تفریط کا شکار۔ تو اہل بیت کی بابت صحیح بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں، انہیں بغیر کسی کمی اور زیادتی کے مانا جائے
اہل بیت کے چند مناقب میں نے پچھلے سیشن میں پڑھائے تھے، اور اس سیشن میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 ہے کہ اے رسول، اے ہمارے رسول، کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے اپنے تبلیغ دین کا کچھ اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابداروں سے مودت رکھو. یعنی میں تبلیغ کر رہا ہوں، تشہیر کر رہا ہوں، دین کی دعوت کا کام کر رہا ہوں، توحید کی تحریک کو اٹھا چکا ہوں. تو اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگ رہا، کوئی فیس نہیں مانگ رہا، کوئی تنخواہ نہیں مانگ رہا، کوئی سیلری نہیں مانگ رہا. بس ایک بات ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو. مودت یعنی ان سے محبت، عقیدت اور انسیت کا تعلق قائم رکھو. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من قرابتنا هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، اہل قرابت سے کون لوگ مراد ہے جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی و فاطمۃ و ابناها علیہم السلام، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے، یعنی یہ اہل بیت ہے اور یہ میرے اہل قرابت ہے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان سے مودت رکھو، محبت رکھو، انسیت رکھو. تو یہ فضیلت والی بات ہے. پھر اللہ کے رسول نے ان کے نام لیے. اور آیت مباہلہ قرآن کریم کے اندر نازل ہوئی سورۃ آل عمران آیت نمبر 61 کے اندر. آپ سب کے علم میں ہوگا کہ 10 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کے وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام اور عیسائیت پر بحث اور مباحثہ کرنے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے ہمارے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں بلائیں، پھر سب التجا کرے اور اللہ کی لعنت بھیجے ان پر جو جھوٹے ہیں. یعنی اس آیت مبارکہ کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہونا تھا کہ عیسائی اور مسلمان دونوں اپنے اپنے اہل و عیال لے آئیں اور ایک دوسرے پر بد دعا کریں کہ اگر دوسرے کا مذہب جھوٹا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے. اس کو مباہلہ کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے پورے خاندان کو لے آئے، میں بھی پورے خاندان کو لے آتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ دفن ہو جائے زمین کے اندر اور وہ ہلاک ہو جائے، اس کی باطلیت جو ہے وہ اشکارا ہو جائے. تو اس کو مباہلہ کہتے ہیں. تو سیدنا سعد بن ابی وقاص کے حدیث ہیں کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمۃ و حسنا و حسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا فاطمہ اور سیدنا حسن و حسین کو بلایا اور بلا کر فرمایا یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے خاندان والے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہیں یہ 2404. تو جب عیسائیوں نے ان نفوس قدسیہ کو دیکھا کہ یہ تو بڑے مبارک لوگ ہیں، تو آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ نبی ہے اور یقیناً یہ نبی ہے تو اگر یہ مباہلہ کریں گے تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم ہلاک ہو جائیں گے. اور یہ بھی کہا کہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر اللہ کے نام پر قسم کھا لے تو وہ پہاڑوں کے سر کا. تو آخر کار وہ مباہلہ کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر کے چلے گئے. تو اس آیت مباہلہ میں بھی آپ دیکھیے گا کہ اس کے تشریح میں جو حدیث صحیح مسلم کی ہے اس میں بھی اہل بیت کو وہ عظمت ملی ہے اور اس میں علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین شامل ہیں. اسی طرح سورۃ المائدہ کے اندر آیت ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ ذرا اہل بیت کی فضیلت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائے نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے تھے کہ رابغ کے پاس خم نامی ایک چشمے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. چونکہ عرفہ کے میدان میں یہ آیت نازل ہو چکی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا، بطور دین منتخب کر لیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، محسوس ہوا کہ اب آپ کا وقت قریب آ گیا، کیونکہ دین مکمل ہو گیا، اب رحلت کا وقت آ گیا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے اس عظیم اجتماع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند نصیحتی کلمات سے نوازا اور ان کو نصیحت کی۔ تو اس نصیحت کے اندر دو اہم باتیں یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، اے لوگو میں آدمی ہوں، فانما انا بشر، میں آدمی ہوں، اور قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا موت کا فرشتہ پیغام اجل لائے اور میں قبول کر لوں۔ یاتی رسول ربی فاجیب، رسول سے مراد ادھر فرشتہ ہے، کہ یقیناً قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا موت کا فرشتہ آ جائے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین، اور میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ، اور اس کتاب کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو۔ فخذوا بکتاب اللہ یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑو، واستمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور پھر کہا کہ ثم قال، اس سے پہلے کچھ اور الفاظ بھی ہیں کہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، عرض کیا نے اللہ کی کتاب کی طرف رغبت دلائی، اور پھر فرمایا فقالا، پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں تمہیں اپنے اہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں۔ تین بار اللہ کے رسول نے فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں۔ یعنی پہلی چیز کتاب اللہ ہے، دوسری چیز اہل بیت، اہل بیت کی عظمت یہاں سے نکل رہی ہے کہ اہل بیت کو بھی پکڑ کے رکھو، اہل بیت سے نفرت نہیں کریں گے، محبت کریں گے۔ اب دوسری حدیث آپ نے، ہمارے سنیوں کے اندر یہ حدیث تو بڑی مشہور ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک چیز کیا ہے جی، کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ، وہ حدیث میں موجود ہے، یہ حدیث بھی موجود ہے کہ میں دو چیزیں آپ کے پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کتاب ہے، دوسرا اہل بیت ہے۔ تو فرقہ واریت کی وجہ سے ہمارے سنی حضرات جو ہیں ان حدیث کو بیان نہیں کرتے، چونکہ میں نے آپ کو پہلے دن بتایا کہ اگر آپ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو فرقہ واریت کو چھوڑیں گے۔ فرقہ واریت اگر آپ کے اندر ہے تو آپ مکمل دین پر عمل نہیں کر سکتے، بس صرف اپنے فرقے کے دین پر ہی عمل کر سکتے ہیں، اور وہی آپ کو اچھا لگے گا اور صحیح لگے گا، باقی سارے آپ کو مرتد اور گمراہ اور پتہ نہیں کیا کیا لگیں گے۔ تو ایک تو ہمارے پاکستان کے اندر جو فرقہ واریت ہیں، جو بر صغیر کے اندر دیوبندیت اور بریلویت اور اہل حدیثیت اور فلاں فلاں فلاں، ایک تو یہ والی فرقہ واریت ہو گئی۔ ایک سنی شیعہ بھی ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ یہ دو مختلف قسم کے لوگ ہیں، اور سنی شیعہ کا بھی ایک اختلاف ہمارے ذہن میں ڈالا گیا، اور ایک نفرت ہیں آپس میں، تو اس نفرت کی وجہ سے پھر صحیح اللہ کے حدیث، اللہ کے رسول کے حدیث بھی ہم بیان نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے کہ میں سنی ہوں جی، یہ حدیث میں بیان کروں گا تو اس میں تو شیعہ کی بات ہو رہی ہے، چونکہ شیعہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہم اہل بیت کی جو ہے بات بھی نہیں کر سکتے، ہم اہل بیت کے مناقب بھی بیان نہیں کرتے۔ یہ کون سا اسلام ہے، یہ کیا بات ہوئی مطلب؟ تو اس لیے صحیح سنیت تو یہی ہے کہ آپ نہ غلو کریں اہل بیت کے بارے میں، حد سے زیادہ ان کو درجہ نہ دیں، جو حدیث میں بیان ہوا ہے اتنا درجہ قبول کر لے، اتنی محبت لازمی ہے اتنی محبت کریں۔ تو یہ فرقہ واریت اور یہ نفرت انگیز لہجہ ہم نے ختم کرنا ہے، اور ہم نے اللہ کا صاف ستھرا دین جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ میرا نسبی تعلق قیامت کے دن بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد سب کے سب لوگوں کا باہمی نسبی تعلق ختم ہو جائے گا، یعنی آپ کے بیٹے ہیں، آپ کا شوہر ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، مرنے کے بعد یہ سارے رشتے ختم، یہ نسبی تعلق نہیں رہے گا پھر۔ اس طرح سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 101 کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اس دن نہ آپس کے رشتے رہیں گے نہ آپس کے پوچھ کچھ نہیں رہے گا، بس سور پھونکا گیا
رشتے تعلق سب کچھ ختم ہو گئے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا یہ اعزاز ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا اپنے اہل بیت سے تعلق ختم نہیں ہوگا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سبب ونسب منقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی، قیامت کے دن ہر واسطہ اور ہر نسبی تعلق ختم ہو جائے گا الا سببی ونسبی، البتہ میرا واسطہ اور نسبی تعلق قائم رہے گا۔ یعنی سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، نسبی تعلقات، لیکن میرا تعلق جو ہے وہ برقرار۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اہل بیت کا تعلق اسی دن بھی برقرار رہے گا۔ یاد رکھیے گا کہ اہل بیت سے بغض جو ہے وہ جہنم پر داخلے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، اس ذات کی قسم، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو بھی دشمنی رکھے گا اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ امام بانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، 2488 نمبر اس حدیث کا نمبر ہے۔ ان تمام باتوں سے آپ کو اس بات کا بخوبی ادراک ہو گیا کہ اہل بیت کا ایک بلند مقام ہے اور عظمت والے لوگ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل خود بیان کیے ہیں، تو ہم نے ان سے محبت رکھنی ہے، اور ذرہ برابر بھی اس کے بارے میں بغض ہو یا دل میں کچھ بھی ایسا کچھ آئے تو یہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور آخری حدیث آپ نے پڑھ لی کہ جو بھی دشمنی رکھے گا اہل بیت سے تو اسے آگ میں داخل، یہ دشمنی اس کو آگ میں داخل کر دے گی۔ تو اس لیے محبت تو ہم نے رکھنی ہے۔ لیکن حقوق کیا ہے اہل بیت کے؟ حقوق میں سے میں آپ کے سامنے صرف 3 سے 4 حقوق سامنے رکھوں گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان حقوق کو ہم کیا کریں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت کے لیے چونکہ صدقات اور زکوٰۃ ان پر حرام ہیں، ازواج مطہرات اور دیگر اہل بیت پر چونکہ زکوٰۃ اور صدقہ اللہ کی طرف سے حرام فرما دیا گیا ہے، تو اب ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس وقت مال غنیمت سے 5واں حصہ خاص کیا تھا، جو کہ ہر صورت ازواج مطہرات کے ساتھ دیگر اہل بیت کو بھی ملتا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں بطور غنیمت ملے، خواہ کوئی چیز ہو، تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ تو 5واں حصہ جو ہے وہ اہل بیت کا تھا مال غنیمت کے اندر۔ تو اب جو سیدی خاندان ہیں، جو اہل بیت سے جن کا تعلق ہے، قریشی ہیں، سیدی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے پھر کہ وہ اہل بیت ہیں تو اہل بیت پر صدقہ اور زکوٰۃ تو حرام ہیں، تو لہٰذا مال غنیمت ان کو دیا جائے گا۔ تو جو فلسفہ تھا وہ فی الوقت معاشرے کے ارتقاء کی وجہ سے فی الوقت موجود نہیں رہا۔ ظاہر ہے مال غنیمت کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے، تو موجودہ اسٹیٹ لیول کے جو ممالک بنے ہیں اس میں جنگ محال ہے، تو اس میں آپ جنگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے اور بہت مشکل ہو گیا۔ اب جو ہے زمینی جنگ کا تو خاتمہ ہی ہو گیا، اب تو آسمانی جنگ شروع ہو گئی ہے، اب تو فضائی جنگ ہوتی ہے۔ تو فضائی جنگ تو ایک قہر ہے کہ وہ 1 منٹ کے اندر آپ کو تہس نہس کر دے، اور آپ اگر چاہے تو اپنے دشمن کو 1 منٹ کے اندر تہس نہس کر دے۔ تو فی الوقت تو چلے اسلامی ریاست بھی نہیں ہے نا، جب اسلامی ریاست ہوگی تو وہ پھر اہل بیت یعنی یہ سید جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو اگر ان میں کوئی غریب فقیر مسکین ہے تو ان کو پالنے کا کوئی انتظام کر لے۔ تو فی الوقت چونکہ ریاست بھی نہیں ہے تو میرے اور آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ جو سید لوگ ہیں ان کو ان کے بارے میں اب یہ رائے بھی ہے نا کہ ان پر زکوٰۃ اور صدقہ تو حرام ہے، لیکن یہ کہ چونکہ اس وقت تو یہ جنگیں ہوتی تھی اور مال غنیمت ملتا تھا اور ریاست تھی، فی الوقت نہ ریاست ہیں نہ جنگیں ہوتی ہیں،
تو جو سید لوگ ہیں، قریش لوگ ہیں، یہ جو اہل بیت سے ہی ان کا تعلق ہوتا ہے، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ پھر ان میں غریب بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، مسکین ہیں۔ تو ایک علماء کی ایک جماعت کا یہ فتویٰ ہے کہ ان کو آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں اور ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی کمانے کا ذریعہ ہی بند ہو گیا، یعنی ان کو دینے کی جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری یہ دوسرے پھر ان پر یہ حرام نہیں بلکہ حلال ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت تو یہ ذرائع موجود تھے، فی الوقت ذرائع موجود نہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر۔ جی جزاک اللہ۔ جی تو دوسری بات، دوسرا حق کیا ہے کہ ہم محبت اہل بیت سے محبت کریں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت سمیت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرنا فرض ہے، اور ان سے بغض اور عداوت رکھنا نفاق ہے، نفاق۔ اور دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان سب کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اہل بیت سے محبت کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ قریش جب بیٹھتے ہیں نا، باتیں کر رہے ہوتے ہیں قریش کے لوگ، ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا ما بال اقوام یتحدثون، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ باہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا رَأُوا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُ، لیکن جب میرے اہل بیت میں سے کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وَاللَّهِ لَا يَدْخُلَ قَلْبَ الرَّجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبُّهُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّي، اللہ کی قسم کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ ان سے اللہ کے لیے اور ان سے میری قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں، محبت رکھے۔ یعنی اہل بیت کی بات ہو رہی کہ جب آپ بات کرتے ہیں قریش والوں اور میرے اہل بیت کا کوئی بندہ آتا ہے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھو اللہ کی قسم آپ کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپ میرے اہل بیت سے قرابت کا لحاظ رکھتے محبت نہ رکھیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہیں 104 نمبر، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سنائی۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو روایت سلسلہ ضعیفہ کے اندر اس کو روایت کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تاہم اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ مصنف ابن شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اور یہ مرسل موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے راوی ثقہ ہے اور بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کے جو راوی ہیں انہوں نے اس کو روایت بھی کیا ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی دوسری حدیث ہے کہ احب اللہ لما یغدوکم من نعمت واحبونی بحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی، اللہ سے محبت کرو، احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو، واحبونی، مجھ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کی بنا پر۔ مجھ سے محبت کیوں کرو؟ اللہ سے محبت کی بنا پر مجھ سے محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میرے ساتھ محبت کی بنا پر۔ تو یہ کڑی بن گئی، زنجیر بن گیا کہ جو اللہ سے محبت کرے گا تو وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے گا، جو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا وہ اہل بیت سے محبت کرے گا۔ یہ زنجیر بن گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہے کہ میں اللہ سے بڑا محبت کرتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محبت کرتا ہوں، اور اہل بیت سے مجھے نفرت ہے، تو یہ تو کڑی نہیں بنی۔ تو جو اصلی محبت ہوگی اللہ سے رسول سے تو اس میں اہل بیت کے لیے بھی محبت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو سند کے اعتبار سے یہ روایت بھی ضعیف ہے، مگر دیگر روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا معنی درست ہے، معنی جو ہے اس کا درست ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر احادیث کے اندر حب رسول کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ دو حقوق ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پہلا حق کیا تھا کہ ہم ان کا خیال رکھیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھیں، تیسرا یہ ہے کہ ہم ان پر درود بھیجیں، صلات۔ اہل بیت اور آل رسول کا تیسرا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم ان پر صلات بھیجیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اس پر درود بھیجو، صلات بھیجو، سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کعب بن حجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی
کہ ہم آپ پر سلام بھیجنا تو جانتے ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ پر صلوات بھیجنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یوں کہو، یعنی درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں ہم کیا بات کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد مصطفیٰ پر۔ آل سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت ہے نا، اہل بیت ہیں، اور آل سے مراد میں اور آپ بھی ہیں، یعنی آل سے دو مراد ہوں گے، ایک ہے اہل اور ایک ہے فرمانبردار، تابعداری کرنے والے، اتباع کرنے والے۔ تو اس سے پوری امت مسلمہ بھی مراد ہیں اور اس سے اہل بیت بھی مراد ہیں، دونوں مراد، آل محمد، آل محمد، اہل بیت بھی آ گئے اور ہم بھی آ گئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، اور جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے آل پر، بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما، اللہ بارک علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، یعنی اہل بیت پر اور امت مسلمہ پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے آل پر، انکا حمید مجید، بے شک تو بڑی خوبی والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3370 ہے۔ تو تشہد میں بھی ہم اپنے آپ پر اور تمام نیک لوگوں پر سلام کہتے ہیں، مگر صلات کا حکم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات کے کلمات سکھائے تو اپنے ساتھ اپنے آل پر بھی صلات سکھایا، یعنی آل پر بھی درود بھیجنا سکھایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اہل بیت سے محبت کریں اور محبت کے ساتھ ان پر درود بھی بھیجیں، اور درود بھیجتے ہوئے ان کو ذہن میں لائیں۔ آل محمد پڑھتے ہوئے دو چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، ایک تو اپنا آپ بھی آنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، آل میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ آل کا مطلب تابعداری کرنے والے لوگ، فالورز، تو جو اللہ کے رسول کے فالورز ہیں وہ بھی آل میں آ گئے، اور آل کا مطلب اہل بیت بھی ہیں، تو دونوں مراد ہیں اس سے، ٹھیک ہو گیا۔ چوتھا اور آخری حق جو ہے وہ کیا ہے کہ اہل بیت کے شان میں بیجا غلو نہیں کرنا چاہیے۔ غلو کا مطلب کیا ہے جی؟ حد سے تجاوز کرنا۔ دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو بہت زیادہ فضیلت دی ہے اور بہت فضیلت سے نوازا ہے، وہ مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے عالی شان تھے اور عالی شان ہے۔ اہل بیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے، مگر ان سب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں معصوم مانا جائے، وہ معصوم نہیں تھے۔ ان کے شان میں اتنا غلو کیا جائے کہ نعوذ باللہ ان کے شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھا دی جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے۔ دیکھیں ہر ایک بندے کا اپنا ایک مقام ہے۔ ایک مثال سے سمجھ لیجئے، دیکھیں آپ اپنے بیٹے کو باپ نہیں کہہ سکتے، باپ کا اپنا مقام ہے، بیٹے کا اپنا مقام ہے۔ شوہر کو آپ باپ نہیں کہہ سکتے، شوہر کا اپنا مقام ہے، باپ کا اپنا مقام ہے۔ بیوی کو آپ ماں نہیں کہہ سکتے، ماں کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس سے آپ کو تھوڑا سا غلو کا اندازہ ہو جائے گا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک درجے کو اٹھا کے دوسرے درجے پہ رکھ رہا ہے، تو اس سے تو دیکھیں مفہوم بدل رہا ہے نا، پورا مفہوم بدل رہا ہے کہ اگر آپ شوہر کو باپ مانیں یا باپ کہے تو آپ ذرا سوچیں کیا ہو رہا ہے، بہت زیادہ غلو ہو رہا ہے نا، اور پورا فلسفی خاندانی نظام ہی خراب ہو جائے گا اگر اس طرح آپ مان لیں گے۔ تو سیم یہی چیز ہے کہ آپ اہل بیت کو اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت میں بڑھا دے، تو یہ تو بالکل الٹ ہو جائے گا نا کہ اللہ کے رسول ہے تو اہل بیت ہے نا، اللہ کے رسول نہیں ہے تو اہل بیت کدھر سے آ گئے؟ تو مقام تو اللہ کے رسول کا اونچا ہوا، افضل ہوا، اعلیٰ ہوا۔ تو اسپیشلی محرم کے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف اہل بیت
کی فضیلت کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی شان کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ علی جو ہے یا اہل بیت جو ہیں وہ کیا ہے، وہ اللہ کے رسول سے بھی اعلیٰ تھے، افضل تھے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کے جملے آپ سنتے ہوں گے، تو اس لیے یہ غلو ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی اردو میں نے آپ کو گھر سے مثالیں دی ہیں، وہ زیادہ سمجھ آتی ہیں۔ اس لیے ہر بندے کا اپنا ایک مقام ہے، اس مقام پہ رکھیں گے تاکہ نظام چلے۔ مقام سے ہٹائیں گے تو نظام نہیں چلے گا۔ اللہ کا اپنا مقام، رسول کا اپنا مقام، اہل بیت کا اپنا مقام، صحابہ کا اپنا مقام، امتی کا اپنا مقام، ٹھیک ہو گیا، ہر بندے کا اپنا مقام۔ تو اہل بیت سے محبت اور تعظیم کا مطلب ان کی سیرت اور کردار کے تابندہ نقوش کو اپنانا ہے، کہ اہل بیت کیا کرتے تھے، کون کون سے کام کرتے تھے، وہی کام اپنانا ہے، اور ان کی صالحیت اور تقوی الہی کی وجہ سے ان کی محبت اور عظمت کو اپنے دل میں رکھنا ہے اور ان کی تعظیم کرنا ہے۔ بلکہ تقریباً وہ سارے کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم میں داخل ہیں۔ اللہ کے رسول کے لیے جو تعظیم اور تکریم آپ کرتے ہیں، سیم یہی تعظیم اور تکریم آپ اہل بیت کے لیے بھی کریں، لیکن ان کا درجہ جو ہے، جو اللہ کے رسول نے بتایا وہی درجہ ہے، وہ اللہ کے رسول سے بڑھا چڑھا کے پیش نہ کیا کرے۔ تو یہ 4 بنیادی حقوق تھے جو اہل بیت کے ہیں، ان کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز کہ ہم ان کا خیال رکھیں، اگر ان میں کوئی غریب فقیر مسکین ہو تو ان کو صدقہ اور زکوٰۃ دیں، مالی تعاون ان سے کریں۔ دوسری چیز یہ کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، اور محبت نہیں کریں گے، بغض ہوگا تو ہم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم ان پر درود بھیجیں، اور جب درود ہم بھیجتے ہیں تو پھر آل محمدin پڑھتے ہوئے ہم ذہن میں اہل بیت بھی لائیں اور اپنے آپ کو بھی لائیں۔ یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق پھر یہ ہوا کہ ان کے شان میں غلو نہ کرے، جو مقام اللہ کے رسول نے ان کو دیا ہے بس وہی مقام ان کا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں، ان کو جو ہے اللہ کے نبی سے اوپر نہ لے کے جائیں۔ تو جو مقام اللہ کے نبی نے دیا ہے وہی مقام ان کا ہے، ان کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تھا آج کا سیشن، جس کے اندر ہم نے اہل بیت اور ان کے حقوق کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔